وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں روزانہ کی طرح ہم لوگ روزانہ ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے نماز کی فضیلت۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ آخر نماز کی کیا فضیلت ہے اور نماز کی کیا اہمیت ہے، یہ آج ہمارے جو قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، آج ہم ان سے یہ سب جانیں گے۔ قبلہ مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ پہلے اور آپ کے سوال سے پہلے میں سمجھتا ہوں کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت میں سلطان اسٹوڈیو پروڈکشن اور نور ہے رمضان کی جملہ ٹیم کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر بھائی شان علی صاحب، آپ نے حکم فرمایا میں حاضر ہوا، اور آپ کو دیکھ کر الحمدللہ دلی اطمینان ہوا کہ آپ عالم بھی ہیں، سیدزادے بھی ہیں۔ کاش کے سارے اینکر ایسے علماء ہوں جنہیں سوال کرنے کا ڈھنگ بھی ہو، طریقہ بھی ہو۔ بعض اوقات گفتگو کرنے والا ماہر ہوتا ہے لیکن سوال کرنے والا ماہر نہیں ہوتا۔ بعض اوقات سوال کرنے والا بڑا ماہر ہوتا ہے، گفتگو والا ماہر نہیں ہوتا۔ اب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری صلاحیتیں دی ہیں، لیکن یہ نماز یہ وہ عظیم تحفہ ربانی ہے جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر کم و بیش 88 مرتبہ اور اشارتاً 700 مرتبہ اس نماز کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ بھی حکم اگر آ جاتا تو مسلمان کا کام ہے سر تسلیم خم کر دے، بے شک۔ لیکن اتنی مرتبہ قرآن پاک کے اندر بار بار اس کا ذکر آنا، پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانا لوگو مجھے تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں، نمبر 1 خوشبو، نمبر 2 عورت، اور نمبر 3 نماز۔ اللہ، سرکار نے اس نماز کو پسند فرمایا ہے۔ سبحان اور شاہ جی قبلہ یہ بڑی غور طلب بات ہے کہ جتنے بھی احکامات ہیں، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، دیگر جتنے احکامات ہیں اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے عطا فرمائے۔ نماز وہ عظیم تحفہ ہے جو اللہ نے بھیجا نہیں بلکہ اپنے محبوب کو عرش پر بلا کر عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، سرکار نے فرمایا میری معراج اللہ کو دیکھنا ہے، اور مومن کی معراج ہے کہ وہ نماز پڑھے۔ سبحان مومن کے لیے کتنا درجہ رکھتی ہے، فرمایا کہ یہ مومن کی معراج ہے اور دین کا ستون ہے۔ مومن اور کافر کے اندر فرق جو ہے وہ نماز ہے۔ سبحان اللہ، بے شمار فضیلتیں ہیں، لیکن صاحب ذرا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، ورنہ اس پر کافی ساری بات ہو سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ نماز سے پہلے کن چیزوں کا اہتمام ہونا، کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ کون سے احکام ہیں جن کا ہونا ضروری ہے؟ لیکن جی نماز چونکہ ایک مستقل عبادت ہے، جی اس سے پہلے کچھ چیزیں ہیں جو شریعت نے لاگو کی ہیں، لازمی قرار دی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلے انسان یعنی کہ مسلمان، انسان سے مراد مسلمان ہے، کیونکہ ہر انسان تو نماز نہیں پڑھتا۔ مسلمان اس کا پاک صاف ہونا یہ لازمی ہے، بغیر پاکی کے نماز نہیں پڑھتی۔ سرکار نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھی فقد کفر، گویا کہ اس نے کفر کیا ہے۔ ایک دوسرے نمبر پر ضروری لباس کا ہونا، ضروری لباس ہر نمازی کے لیے لازمی ہے، اور ضروری لباس میں علامہ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے ناف سے لے کر مرد کے لیے، ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مرد کی عورت ہے۔ اور یہاں پر ایک
ہم نور ہے رمضان کے اس خوبصورت چینل سے یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے آج کل نوجوان نکر پہنتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے، بھائی ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس عضو کو، اس جگہ کو چھپانا مسلمان پر، مرد پر فرض اور لازم ہے، تو نماز کے اندر بدرجہ اولا ہے۔ نمبر 3 نیت کرنا۔ نمبر 4 نماز کا وقت ہونا، ہر وقت نماز نہیں، ایک مخصوص وقت ہے، اس وقت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 5 پنجتن پاک کے نمبر 5 شرطیں ہیں، سبحان اللہ۔ انہیں شرائط کہی جاتی ہیں۔ 5ویں نمبر پر استقبال قبلہ، جی یہ نہیں جدھر منہ چک کے جناب نماز کرنا شروع کر دیں، نہ، استقبال قبلہ لازمی ہے، خانہ کعبہ کی شریف کی طرف جو ہے وہ چہرہ کر کے نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پایا گیا سوائے ایک، انشاءاللہ آگے میں عرض کروں گا، وہ ایک ہے کہ معلوم نہیں ہے، تو ان میں سے کوئی ایک چیز، مثال کے وضو نہیں ہے نماز نہیں ہو سکتی، کپڑے نہیں ہیں اس کے لیے خاص ایک صورت ہے، اس میں بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، استقبال قبلہ نہیں ہے، وقت نماز کا وقت نہیں ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ نماز، یہ نماز کی شرائط ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبلہ نماز مسلمان پر کب فرض ہوتی ہے؟ یہ کوئی عمر اس کی اسپیسیفک ہو یا اس کے کوئی احکام ہو کہ یہ والی شرط ہو تو نماز مسلمان پر فرض ہوتی نماز کے لیے عاقل بالغ، جی۔ کم از کم بالغ ہونا جی۔ یہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو، 10 سال کی عمر میں انہیں پڑھ کے، یعنی کہ یہ کب آئے گی؟ باپ پڑھتا نہیں ہے تو بیٹا کیسے نماز پڑھے گا؟ اور پھر بلوغت کی عمر میں فرمایا کہ اسے مار کر نماز پڑھاؤ، اتنی ضروری ہے۔ کلکم رائی و کلکم مسئول، تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے اور اس کی رعیہ کے متعلق اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر بچہ نماز نہیں پڑھتا، وہ تو والدین یہ نہ سمجھیں کہ میں ہم بری و ذمہ ہیں، ہمارا بچہ نماز نہیں پڑھتا، نہ، بلکہ بچہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کے متعلق آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ، اور اس کا بہترین طریقہ جس میں نے عرض کیا ہے، جب والدین خود پڑھیں گے تو بچے دیکھ کر نماز پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قبلہ جیسے کہ ہر چیز کے لیے ایک نیت کی جاتی ہے، کوئی بھی نیک کام کرنا ہو، کوئی بھی شرعی کام کرنا ہو ہم نے، تو اس کے لیے نیت کی جاتی ہے، تو نماز کے نیت کے متعلق کیا حکم شرعی؟ نماز ہمارے ہاں جو پڑھی جاتی ہے اس میں تو خاص مخصوص الفاظ ہیں نا، جی۔ ویسے نیت، سرکار نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن جب کسی عمل کی سے نیت کرتا ہے، یہ مومن کی شان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنی نا کہ ایک قوم آئے گی جس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی اچھے کام کا صرف سوچے گی، سوچے گی، کرے گی ہائے نہیں، ہائے ہائے، اسے اللہ ثواب دینا شروع کر سبحان دے گا۔ اللہ، اور برے کام کے متعلق جب تک برا کام نہیں کرے گی تب تک اسے گناہ نہیں ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قادیانیوں کو جواب دینا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ کاش کہ مجھے بھی اس نبی کا امتی بنا، جبکہ وہ ڈنڈی مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، وہ کہتے تھے کہ کاش کہ میں بھی اس امت کا نبی ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جملہ یوں ہے، کاش کہ میں بھی اس نبی کا امتی ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول اور نبی، اولو العزم نبی دعا کرتے ہیں کاش کہ میں بھی اس نبی کا امتی ہوتا۔ تو نماز کی نیت جو ہے وہ عام طور پر میں صرف ایک ہی سی نماز کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں، جیسے کہ ظہر کی نماز ہے، اس کی 4 فرائض ہیں، تو الفاظ جو ہمارے ہاں مسنون طریقہ ہے جو ہمارے احناف نے بیان کیا ہے، 4 رکعت فرض، پہلے رکعت کی تعداد، پھر فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، کیا ہے، پھر 4 رکعت فرض، وقت نماز ظہر، منہ طرف میرا قبلہ شریف، یعنی چہرہ، جی۔ چہرہ میرا قبلہ طریف، اور بندگی اللہ تعالیٰ کی، امام صاحب کے پیچھے ہیں تو پیچھے اس امام کے، پھر اس کے بعد جو اللہ اکبر کہہ کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ نماز کا آغاز، یعنی نماز کیسے شروع کرنی چاہیے، اس پر بھی اگر آپ ہمارے ناظرین۔ جیسے کہ عرض کیا، ہر چیز کا ایک اہتمام ہوتا ہے، جی، جب ہم حضرت اللہ اکبر کبیرہ، بڑی کمال کی ابھی بھی بیٹھے میرے ذہن میں آئی، سبحان اللہ، امام زین العابدین، اللہ اکبر، سید الساجدین، سبحان اللہ، امام از ائمہ اہل بیت، اللہ اکبر، حضرت امام زین العابدین علی پاک، آپ کے شہزادہ امام حسین پاک، سبحان آپ کے شہزادہ امام حسن پاک، امام حسین پاک کے آگے پھر شہزادہ امام زین العابدین سبحان اللہ۔ علی الاوسط۔ آپ جب وضو کرتے تھے نا شاہ جی، تو آپ کے ہاتھ کانپتے تھے، چہرہ زرد ہو جاتا تھا، حسن اتنا کمال کا تھا کہ چہرے پر لالی ہوتی تھی، لیکن جب نماز پڑھتے تو آپ کانپنے لگ جاتے۔ پھر آپ جب نماز کے قریب چہرہ پیلا ہو جاتا، کسی نے پوچھ لیا حضرت یہ کیا بات ہے، آپ کانپتے کیوں ہیں، چہرہ کیوں زرد ہو جاتا ہے؟ اور میں تمہیں پتا نہیں ہے، میں دونوں جہانوں کے بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا ہوں۔ اہتمام یہ ہو کہ یہاں ہمارے یہاں 2-4 نمازیں پڑھ لیں تو تکبر آ جاتا ہے، وہاں جنت کے مالک ہیں جن کے صدقے ہمیں جنت ملنی ہے۔ سرکار نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا،
من مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، من مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعہ، من مات علی حب آل محمد مات مستقم الایمان. 10 ایسے خوشخبریاں ہیں پر میں کہ مرے گا چارپائی پر لیکن حب اہل بیت دل میں ہوگا تو کیا بھی نام ملے گا؟ اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. امام زین العابدین جنت کے مالک ہونے کے باوجود کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں با اہتمام ہو کر خوبصورت ہو کے. یار معذرت کے ساتھ جی، ہم اگر کوئی ہمیں دعوت دے ایم پی اے ایم این اے چودھری کوئی بٹ ملک میاں تو ہم بن سنور کر جاتے ہیں، صاف ستھرا لباس پہن کر جاتے ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے ان نمازیوں پر جب صبح فجر کی نماز آتے ہیں شلوار اور ہوتی قمیض اور ہوتی ہے. یہ طریقہ نہیں ہے. مومن کا طریقہ ہے بن سر سنور کر آئے، کیونکہ نماز مومن کی معراج ہے. وہ معراج حاصل کرنے کے لیے آ رہا ہے. ایسے نہیں منہ اٹھا کر آ جانا ہے، مسجد کی ٹوپیاں اٹھا کر پہن لی پٹی پرانی، نہ نہ نہ. ایسے خوبصورت امامہ ہو، خوبصورت لباس ہو. سرکار نے فرمایا جو امامہ پہن کر نماز پڑھتا ہے اسے 27 نمازیں زیادہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور یہ روایت آج نور ہے رمضان کے تحت میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ یادگار روایت ہے. انشاءاللہ جو امامیں پہن کر نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ کو سلامت رکھے. قبلہ مولانا صاحب نے پہنا ہوا ہے، ہم امام. پر میں عام بندہ جب ٹوپی پہن کر نماز پڑھتا ہے تو اسے 1 نماز پڑھنے کا ثواب، امامہ پہن کر نماز پڑھتا ہے 27 نمازیں پڑھنے کا، ایک روایت پر 70 گنا زیادہ ثواب. اور اگلی سنیے، حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں جو امامہ پہن کر نماز پڑھتا ہے، مجھے بڑی امید ہے کہ سامعین بھی سن کر سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے، فرمایا جو امامہ پہن کر نماز پڑھتا ہے اللہ اسے 10,000 نیکیاں عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنی چاہیے. سبحان اللہ. ناظرین آپ نے سنا کہ قبلہ مفتی صاحب نے کتنے ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بتایا کہ نماز کا کیا اہتمام ہونا چاہیے اور کس اہتمام کے ساتھ ہمیں نماز ادا کرنی چاہیے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں انتہائی خوبصورت ثناخوان محمد شان علی قادری. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کریں. میں بہت ہی مشہور ہوں سلطان ٹی وی آفیشیل اور سلطان اسٹوڈیو پروڈکشن کا، جنہوں نے اس بندہ نچیز کو اپنے اس پلیٹ فارم پہ نوکری کا شرف بخشا. دعا ہے اللہ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ کاوش کی ہے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، مدینے کیوں اکیلا جا رہا ہے، مدینے کیوں اکیلا جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی
کسی کی مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے۔ اگر رک جائے مادر حسنین کی چکی تو کونین کو رزق عطا کون کرے؟ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے۔ قبلہ یہ جو چل رہا ہے طواف کعبہ، یہ جو چل رہا ہے طواف کعبہ، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے۔ زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ ان کا لنگر کھا رہا ہے۔ اور قبلہ ہمارے بڑے یہ ہمیں درس دیتے ہیں، بندہ جب بھی مدینہ پاک جائے نا تو ڈائریکٹ سرکار کی بارگاہ میں نہ جائے، پہلے جنت البقیع سیدہ کی بارگاہ میں ان سے سفارش کروا کے تو ان کا وسیلہ لے کے سرکار کی بارگاہ میں جائے تو اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ ہاں کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، کہیں گے مصطفیٰ قدموں سے لگ جا، ترے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، ترے زہرا سے ہو کر آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا۔ یہ تھے جناب محمد شان علی قادری، انتہائی خوبصورت انداز میں نعت کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے کہ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے قبلہ مفتی صاحب کو جو نماز کی فضیلت کے بارے میں ہمیں فرما رہے تھے۔ قبلہ مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ بہت سارے ایسے فرائض ہیں جن کی شرائط بھی ہوتی ہیں، جب وہ فرائض ہم نے ادا کرنے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اس کی شرائط بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو کیا نماز کی بھی کچھ شرائط ہیں؟ اس بارے میں ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی شرائط تو پہلے میں نے عرض کر دی ہیں۔ نماز شرائط جیسے ذکر ہوئی، لباس، طہارت، وقت کا ہونا، اسی طریقے سے استقبال قبلہ۔ اس کے بعد ہے نماز کے فرائض۔ شرائط جو ہوتی ہیں وہ نماز سے پہلے ہوتی ہیں، جی، جو فرائض ہیں وہ نماز کے اندر ہے، اندر شرائط نہیں ہے، اندر فرائض ہیں۔ نماز کے 5 فرائض شرائط اور 7 فرائض ہیں، 5۔ میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اس ٹی وی چینل سے اور اس ہمارے نور ہے رمضان کے خوبصورت پلیٹ فارم سے ایسا خوبصورت عنوان رکھا گیا ہے کہ جو بچے کی ضرورت ہے، گھر کی ضرورت ہے،
یہ بہت بنیادی چیزیں ہیں جی معذرت کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کو نہیں آتی نماز کا طریقہ اسی طرح نہیں آتا کھڑے ہونے کا طریقہ صحیح ہے اس میں یاد رکھیں وہ جو میں نے پہلے عرض کی ہیں 5 شرائط وہ نماز سے پہلے ہیں اور جو نماز کے اندر ہیں وہ 7 فرائض ہیں فرائض بعض کے نزدیک جو نیت ہے وہ بھی فرائض میں ہے لیکن اکثر کے نزدیک وہ شرائط میں ہے پہلا تکبیر تحریمہ کہنا جی یہ نماز کا پہلا فرض ہے فرض دوسرا نماز کے اندر قیام کرنا جو قیام پر قادر ہے جی آج کل تو پتہ ہے آپ کو کرسیوں والا معاملہ آ گیا ہے اور یہ بہت ہوتا جا رہا ہے یعنی کہ جو گھنٹے کھڑے ہو کے گپے مار لیتے ہیں نماز کے وقت تک کرسی پر کرسی بیٹھ پہ جاتے بیٹھ ہیں جاتے ایک افسوس کن بات خیر جو قیام پر قادر ہے اس کا کھڑے ہو کر نماز پڑھنا دوسرا فرض ہے نماز کے اندر قرات کرنا لیکن یہ مسئلہ بھی ہے قرات ہر کوئی کرے گا نہ جو اکیلا ہے وہ قرات کرے گا جی جو امام کے پیچھے وہ قرات نہیں کرے قرات گا نہیں یہ الگ سے سوال تھا جی لیکن چونکہ اور یہ تفصیل طلب ہے سرکار نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے امام کی قرات وہی مقتدی کی قرات ہے اللہ اکبر یہاں پر ایک اور بھی کوٹ کرتا ہوں چونکہ یہ اہم بات ہے اور یہ سوال پتہ نہیں آپ کا ہے کہ نہیں ہے لیکن میں عرض کر دیتا ہوں اللہ کہ ہمارے ہاں اکثر ہمارے نوجوان کہتے ہیں جی ہم امام کے پیچھے فاتحہ پڑھ لیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے فاتحہ خلف الامام جو ہے یہ مسئلہ بڑا معروف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امامت فرما رہے ہیں تو ایک صحابی رسول بعد میں تشریف لائے پیچھے نماز پڑھی سلام پھیرا تو سرکار نے سلام پھیرنے کے بعد مخاطب ہوئے ان صحابہ کرام صحابہ تم میں سے کون تھا جو قرات کر رہا تھا پیچھے بیٹھے صحابی یا رسول اللہ میں نے قرات کی ہے سرکار نے فرمایا میں بھی کہوں کہ قرآن مجھ سے کیوں جھگڑ رہا ہے اللہ اکبر یعنی کہ سرکار نے اتنا لفظ بول لیا فرمایا کہ میں بھی کہوں قرآن مجھ سے کیوں جھگڑ رہا ہے ساتھ حکم فرمایا جب تم امام کے پیچھے نماز پڑھو تو امام کی قرات وہی مقتدی کی قرات ہے تیسرا فرض ہے قرات چوتھا رکوع میں جانا پانچواں سجود 2 سجدے کرنا یہ نماز کے اندر فرض ہے چھٹا قادہ اخیرہ اگر 3 رکعت والی ہے تو تیسرا 2 رکعت والی ہے تو دوسرا 4 رکعت والی ہے تو چوتھا یہ قادہ اخیرہ اسے بولتے ہیں یہ چھٹا فرض ہے اور 7واں فرض ہے خروج بسنعہ یعنی کہ مسنون طریقے سے سلام کہہ کر نماز سے باہر آنا یہ نماز کا 7واں فرض ہے اللہ اکبر قبلہ اگر نماز کا وقت بالکل اینڈ پہ ہو آخر پہ ہو وہ نماز ادا کر رہا ہو یا اس کو پتا ہو کہ اب نماز کا وقت گزر چکا ہے لیکن وہ نماز ادا کرے تو اس کے لیے کیا حکم نماز چونکہ شرائط میں نے عرض کی تھی جی نماز کا وقت ہونا وقت ہونا۔ لازمی جب نماز کا وقت میں نے عرض کیا تھا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی نہیں اب زہر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے زہر نہیں پڑھ سکتے اب عصر کا ٹائم اب اس میں آپ قضا پڑھ سکتے ہیں ادا نہیں پڑھ سکتے لیکن بعض اوقات عصر کی نماز جیسے کہ آج کے دن کی عصر ہے جی حکم ہے کہ اگر مکروہ وقت میں آپ کو ٹائم ملا آپ لیٹ ہو گئے مکروہ وقت میں عصر کی نماز اس دن کی عصر کی نماز پڑھ لینا بہتر ہے بجائے اس کے قضا ہو جائے جی قضا ہونے سے بہتر ہے کہ آپ مکروہ وقت کے اندر عصر کی اور اس دن کی جی اس کے علاوہ نہیں اللہ اکبر تو قبلہ ہمارے ناظرین کو یہ بھی فرما دیجیے کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا سنت طریقہ کیا ہے مسنون طریقہ کار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قدموں پر ہماری جان قربان بے شک مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب مدینۃ العلم شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ کریم آپ فرماتے ہیں کہ مومن جب نماز پڑھے یہ خاص ان لوگوں کے لیے بھی جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں جی جی فرمایا جی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے ہیں جی ناف کے نیچے باندھنے ہیں اور یہ بھی مسئلہ عوام الناس کے لیے بعض اوقات کسی ساتھی کا پیٹ نکلا ہوتا ہے جی وہ ناف کے نیچے نہیں باندھ سکتا حتی الامکان جتنا کوشش ہو سکے کھڑا ہو قیام کرے سب سے پہلے نیت کرے نیت کرنے کے بعد تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھے اگر ممکن ہے نہیں ممکن جہاں تک اس کے ہاتھ جاتے وہاں باندھے اور 2 پاؤں کے درمیان 4 کھلی انگلیوں کا جو ہے وہ فاصلہ ہونا لازمی ہے کچھ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ کھول دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی بکری کا بچہ جو ہے وہ جیسے گزر جائے ایسا کوئی مسئلہ نہیں نماز میں بکری کے بچے گزارت پہ رہیں گے آپ اللہ اکبر اللہ اکبر قبلہ جیسا کہ آپ نے نماز کی فضیلت کے بارے میں بتایا نماز کے اہتمام کے بارے میں بتایا اس کے اہمیت کے بارے میں بتایا قبلہ اگر کوئی شخص کوئی مسلمان نماز نہیں پڑھتا تو اللہ اس کے لیے کیا ہوگا یہ تو اللہ کرے ہماری یہ ٹرانسمیشن سارے مسلمانوں تک پہنچے اور دیکھیں اور اس کو فالو کریں میں چونکہ وقت تھوڑا ہے میں صرف فتوے بیان کروں گا جی وہ فتویٰ دینے والے مفتیوں کے نام نہیں جی جی سب سے پہلے امام شافعی امام احمد بن حنبل جی امام مالک بڑے بڑے نام ایک امام کہتے ہیں کہ جو شخص نماز کو مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے دار اسلام سے خارج ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک امام کہتے ہیں کہ جو نماز مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے مر جائے تو اس کی جنازہ نہیں ہوگی ایک امام کہتے ہیں جو مر جائے نماز مانتا تھا لیکن پڑھتا نہیں ہے
उसके लिए हुक्म है कि उसे ना गुस्ल दिया जाएगा, ना कफन पहनाया जाएगा, ना उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया जाएगा। और एक इमाम कहते हैं कि जो शख्स नमाज मानता है लेकिन पढ़ता नहीं है, उसके लिए कि कोई हाथ उठाकर दुआ ना मांगे। कितना अहम तरीन ये फरीजा है। एक और इमाम से पूछा कि हजरत एक शख्स नमाज मानता है लेकिन पढ़ता नहीं है, पर मैं अगर उसकी विरासत में से हिस्सा बन रहा है, विरासत खत्म, मनसूख, अल्लाह अकबर। निकाह हो गया है तो निकाह बातिल। ये हैं दीगर आइम्मा के। लेकिन आइए इमामुल आइम्मा, काशिफुल गुम्मा, सिराजुल उम्मा, आपके और हमारे इमाम हजरत नुअमान इब्ने साबित अल मारूफ इमाम आजम अबू हनीफा, आपसे पूछा कि हजरत एक शख्स नमाज मानता है लेकिन पढ़ता नहीं, क्या हुक्म है? पर मैं कासी वक्त की जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि उस बेनमाजी को जेल के अंदर डाल दे, बंद कर दे। मुमकिन है अल्लाह उसे तौबा की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह उसे माफ फरमा दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। किबला ये फरमाइए कि हमने अक्सर ये सुना है कि ज़वाल के वक्त में नमाज पढ़ना मना है, तो इसमें इसकी क्या वजह है? हालांकि हमने ये भी सुना है कि सारे वक्त अल्लाह के ही होते हैं, तो इसमें क्या हो? सुना के तो हकीकत है सारे हकीकत अल्लाह बेशक के हैं। है। लेकिन साहब जरा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में हो। हाय हाय, जब सरकार ने इरशाद फरमा दिया, अब आपका और हमारा काम नहीं कि इस पर एतराज करें, क्यों क्यों के चुना के, यही क्यों तो शैतान ने की थी। अल्लाह अकबर। पहली बात यही जवाब है इसका, सरकार ने फरमाया। दूसरी बात है 3 औकात हैं, तुलुए आफ्ताब, इस्तिवाए शम्स और गुरूब आफ्ताब। ये 3 औकात में नमाज पढ़ना इसलिए मना है कि इस वक्त में सूरज की परस्तिश करने वाले, सूरज को पूजने वाले, उनकी इबादत का टाइम होता है। और सरकार ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो कौम जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करती है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। और साइंसी एतबार से देखा जाए तो बड़ी दिलचस्प बात है, साइंस कहती है कि जो वक्त है तुलुए आफ्ताब, इस्तिवाए शम्स और गुरूब आफ्ताब, ये वो वक्त है कि जब जमीन से ऐसी शुआएं निकलती हैं जो इंसानी दिमाग के लिए नुकसानदेह होती हैं। ये साइंस की बात कर रहा हूँ, इंसानी दिमाग के लिए नुकसानदेह होती हैं। और मैं जो उस वक्त सजदा करेगा, मुमकिन है वो अपना दिमाग खो बैठे, अल्लाह अकबर। मुमकिन है वो पागल हो जाए। लेकिन ये सारी चीजें छोड़कर वही हुक्म जो मुस्तफ़ा ने फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किबला अगर कोई शख्स सफर में है, जैसे कि रेलगाड़ी में है, जहाज में है, कश्ती में है, और उसको किबला उसका इल्म नहीं है और उसने नमाज पढ़नी है, तो अब उसके लिए क्या हुक्म? आप अंदाजा करें कि नमाज कितनी अहम है जी। कि सफर में भी नमाज माफ नहीं है। माफ हैं, सरकार ने फरमाया कि अगर खड़े होकर नमाज पढ़ सकते हो तो खड़े होकर पढ़ो, नहीं तो बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर नहीं पढ़ सकते तो इशारों से। अल्लाह। लेकिन नमाज की इतनी अहमियत है शानली भाई, कितनी अहमियत है कि नमाज हर सूरत में पढ़नी है। अगर आप जहाज में हैं, अल्लाह आपको मदीने ले जाए जहाज में, आमीन, अल्लाह अल्लाह हम सबको, जैसे ये सारी टीम हमारी खड़ी है अल्लाह मदीने शरीफ जाए, जहाज में हो, फिर ये सवाल आप करें हुजूर अब आए, नमाज कैसे पढ़े? आए, आए। आए, आए, ये सवाल तब बनता है। खैर आज अर्ज कर देता हूँ, ट्रेन में है या आप जहाज में है या कश्ती में है, मालूम भी है तो जहाज जब उड़ रहा है तो उसकी रुख बदलते रहते हैं। जी। खाना काबा कभी दाएं आ जाता है, कभी बाएं आ जाता है, कभी सामने आ जाए, कभी पीछे आ जाता है। ये सारी चीजें होती रहती हैं। हुक्म है जिस तरफ गाड़ी, ट्रेन, कश्ती या जहाज चल रहा है उसी तरफ नियत ये करके, या अल्लाह तेरा हुक्म है, नियत ये करके मुंह तरफ मेरा किबला शरीफ के, चेहरा किबला शरीफ के, रुख किबला शरीफ के करके नमाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाजरीन, आपने सुना कितने ही प्यारे और आसान अंदाज में हमारे किबला मुफ्ती साहब ने हमें हमारे सवालात के जवाब इरशाद फरमा रहे हैं। नाजरीन, हमें ज्वाइन किया है इंतहाई खूबसूरत सना खान मोहम्मद असद अली हुसैनी साहब। आपने जनाब कैसे मिजाज हैं आपके? आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह, आपको एक बार फिर मरहबा। आप माशाल्लाह एक मरतबा फिर हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। माशाल्लाह, आप ही से गुजारिश करता हूँ कि आप हुजूर की बारगाह में। मुझे यहाँ लाने का सबब ही है, अच्छा, अल्लाह अकबर, मुझे बड़े सुभान फोन अल्लाह। आए, लेकिन वो आज कल शानली भाई जो है वो सुबह सोते हुए मुझे उठाया जनाब के वाह, असद अली हुसैनी साहब हैं। असद हो फिर अली हो फिर हुसैनी हो, हाय हाय हाय, अल्लाह आपकी तो काबिलियत कैसे हुक्म इनको हम टाल सकते हैं? सुभान अल्लाह इनको अल्लाह। सलामत रखे। यकीन जानिए हमारे मेरे लिए भी पसंदीदा नात खान है। एजाज। सुभान अल्लाह। और मेरे लिए नहीं, हजरत मेरे एजाज है। बड़े पसंद सुरों के, मैं ये तो वैसे कानों का हाथ लगा दिया जब हम गए हैं, और ये आजी है, होनी चाहिए आजिज़ी। आज ही मेरा मौजूद, आजिज़ी वाला बंदा कभी नीचे नहीं होता। बेशक। अल्लाह ताला असद भी को सलामत रखे, और हो भी क्यों ना, मैंने वही कहा, असद मौला अली का नाम अली, मौला अली का नाम हुसैन, हजरत मौला अली के शहजादे हैं, सुभान तो 3 निस्बतें हो, क्या बात, तो अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है जी। किबला बिस्मिल्लाह। ये सब कुछ जितना भी है ये मेरे उस्ताद गिरामी सैयद सलमान कुरैन शाह साहब के माशा कदमों का सबका है। अल्हम्दुलिल्लाह। आए हैं जब
محراب سامنے آئے ہیں جب پرو محراب سامنے تسکین کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے تسکین کے کھل گئے ہیں کئی باب سامنے آئے ہیں جب کس شان سے حضور ہے مسجد میں جلوہ ریز کس شان سے حضور ہے مسجد میں جلوہ ریز کتنے ادب سے بیٹھے ہیں اصحاب سامنے کتنے ادب سے بیٹھے ہیں اصحاب سامنے آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کے بالکل سامنے کھڑے اور مخاطب اپنے دل سے ہیں. اب اس سے زیادہ تشریح میری کرنی بنتی نہیں یہاں پر. اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں ان کا حرام ہے اے دل بیتاب سامنے دل سے کہہ رہے ہیں تیز نہیں تڑکنا کتے بے ادبی ہو جاوے. ان کا حرام ہے اے دل بیتاب اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں اس زور سے دھڑک اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں اس زور سے دھڑکنا یہاں پر روا نہیں
ان کا گھروں ہے دل بیتاب سامنے آئے ہیں جب وہ منبر۔ اللہ 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 اکبر، اللہ واہ اللہ، کیا ہی ذوق سے آپ نے پڑھا۔ اللہ کریم سب کو اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در دولت کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر، آپ نے کیفیت بنا دی، اللہ کریم آپ کا پڑھنا قبول فرمائے۔ اللہ، جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ نماز ہر حالت میں فرض ہے، چاہے انسان سفر میں ہو، وہ بھی اگر اس کو قبلے کا نہیں پتہ تو وہ جس طرف گاڑی چل رہی ہے اس طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھے۔ قبلہ یہ فرمائیے کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا بھی ہے، ہم نے سنا بھی ہے استادوں سے کہ نماز ایسی جگہ پڑھنی چاہیے کہ زمین کی سختی اس کے ماتھے کو محسوس ہو۔ قبلہ بعض مساجد کے اندر قالین وغیرہ ہوتے ہیں اور وہ خاصے موٹے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ گدوں پہ نماز پڑھتے ہیں، یا بعض لوگ میٹرس پہ نماز پڑھتے ہیں، یا کسی ایسی نرم جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں کہ اس کی سختی، زمین کی سختی اس کو محسوس نہیں ہوتی، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا چونکہ آپ عالم ہیں اور عالمانہ سوال کرتے ہیں، آپ نے سوال کا جواب دے بھی دیا۔ اتنا سخت جگہ ہو جی کہ جس سے آپ کی 8 ہڈیاں، جی سجدہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ان بدبختوں بھی کو بھی ہمارا سوال ہے، اس کا جواب ہے جو کہتے ہیں جی آپ داتا صاحب کو سجدہ کرتے ہیں، یوں کرنے سے سجدہ تو نہیں ہوتا، ویسے جی سجدے کے لیے کم از کم 8 ہڈیوں کا بیک وقت، جی بیک وقت، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ یہ ہو دوسری مرتبہ وہ نہ، بیک وقت 8 ہڈیوں کا زمین پر ٹک جانا، قرار پکڑ لینا، اسے سجدہ کہتے ہیں۔ اللہ ہم تو ایسا کرتے نہیں ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ویسے اضافی جواب ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کسی بھی دربار پر جائیں تو 22 قدم پیچھے ہٹ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یہ ہمارا عقیدہ اور یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ بے شک، تو مساجد کا جو ذکر کیا، ویسے مساجد میں تو ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اس میں علماء ہوتے ہیں اور علماء کے مشورے سے ہی قالینیں بچھائی جاتی ہیں، کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں۔ ہاں البتہ بعض اوقات گھروں کے اندر کیونکہ تن آسانی کا جو ہے وہ ماحول ہے، تو لوگ آسانی سمجھتے ہوئے اتنی جائے نماز نرم ہو کہ آپ سجدے کی وقت اگر سجدہ کریں تو آپ کی پیشانی اتنی جم جائے کہ اور زور لگانے سے اندر اور نہ ہو، اللہ، اتنی کم از کم جو ہے ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ مفتی صاحب یہ فرمائیے، جیسے کہ قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ الفاظ عام ہیں، عام طور پہ کسی انسان کے، کسی مسلمان کے سامنے، کسی شخص کے سامنے یہ الفاظ لیے جائیں تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس لفظ سے یہ مراد ہے، لیکن بعض ایسے الفاظ ہیں جیسے ابھی آپ نے فرمایا استقبال قبلہ ہے، اب یہ تو پتہ لگ گیا کہ قبلہ ہے، لیکن استقبال سے کیا مراد ہو، اسی طرح قومہ ہے، اسی طرح قادہ خیرہ ہے، تو اس بارے میں بھی ذرا ارشاد فرما دیں۔ ہاں ویسے تو آپ ماشاء اللہ عزیز شعور ہیں، قیام کا بھی لوگوں کو نہیں پتا، اچھا، قیام کا بھی نہیں پتا، وہ اس کو بتانا پڑتا، قیام کا مطلب کھڑے ہونا، کھڑے ہونا، قیام پاکستان وہ یہ سمجھ لیتے ہیں، قیام کا مطلب کھڑے ہونا۔ قوما کا آپ نے پوچھا قوما کسے کہتے ہیں، جی تو رکوع کے ساتھ جب ہم بعد میں اٹھتے ہیں جی، اسے قوما کہتے ہیں۔ واہ، اور یہاں پر ایک مسئلہ جو سوال کرنے والا تھا وہ یہ سوال ہے، یقیناً یہ کسی عالم نے لکھے ہیں اور بڑے زبردست سوالات ہیں آپ کے، تو سوال ہے نا وہ عام لوگوں کے لیے، یہاں پر جتنے بھی ہمارے سننے والے ہیں اور ٹی وی اور اسکرین سے میں جو سن رہے ہیں، مسئلہ تھوڑا سا فرق میں اپنی طرف سے عرض کر رہا ہوں، جی یہ آپ کا سوال نہیں، جی، جی، لیکن سوال میرا اپنا سوال ہے، میں ہی اب جواب عرض کروں گا۔ کیا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں امام صاحب کے پیچھے، جی، ایک عام طور پر چونکہ تکبیرات انتقال اللہ اکبر ہے، جی، رکوع میں گئے اللہ اکبر، سجدے میں گئے اللہ اللہ اکبر، اکبر، سجدے سے اٹھے اللہ اکبر، کسی رکعت کے لیے اٹھا اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں تکبیرات انتقال۔ جی، چونکہ سمی اللہ لمن حمیدہ یہ ایک ہی ہے، جی، اور جب ہم سمی اللہ لمن حمیدہ عادتاً جو اللہ اکبر کہنا ہے، خدا نہ خاصہ بھولے سے اگر سمی اللہ لمن حمیدہ کی جگہ اللہ اکبر نکل گیا جی، تو نماز ہو جائے گی، اچھا، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی۔ جی، جو اصل اگلا جو فرق عرض کرنا ہے، جب آپ نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے، امام صاحب سمی اللہ لمن حمیدہ کہیں گے اور مقتدی ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد یا اللہم ربنا لک الحمد کہے گا، لیکن امام صاحب نہیں کہیں گے۔ جی، اور اسی طرح امام سمی اللہ لمن حمیدہ کہے فرمائیں گے، مقتدی سمی اللہ لمن حمیدہ جی، نہیں کہیں گے۔ نہیں کہیں گے۔
اور اس حالت کو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں جی اس میں پڑھتے ہیں ربنا ولکل حمد یا ربنا لکل حمد، یہ تینوں احادیث میں ملتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں قوما۔ اللہ اکبر۔ قبلہ اسی طرح جلسہ استراحت، اس سے کیا مراد ہے؟ جلسہ استراحت ہمارے ہاں احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، وہ یہ کہ پہلی رکعت کے بعد یا تیسری رکعت کے بعد 2 سجدوں کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا، بیٹھ کر پھر کھڑے ہونا، جی اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں ہمارے ہاں۔ یہ ہے لیکن جو بیمار ہیں، ضعیف العمر ہیں یا عمر زیادہ ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن ان کے لیے ہے کہ جو جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، جوانوں کے لیے نہیں۔ قبلہ یہ فرمائیے کہ اکثر تحیات میں بیٹھتے ہیں تو مختلف انداز میں وہ انگلی اٹھاتے ہیں، تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ایسے اسد بھائی حیران کن بات ہے، میں نے یقین مانے اس عمل پر لوگوں کو لڑتے دیکھا ہے، اللہ اکبر۔ حالانکہ 2 عمل ایسے ہیں، اور بھی ہوں گے کہ عمل، لیکن 2 عمل جو میرے مطالعے میں ایسے ہیں جو سرکار نے صرف 1 مرتبہ فرمایا ہے۔ جی ایک حج سرکار نے 1 فرمایا ہے، اور ایک جو انگلی والا عمل ہے یہ سرکار نے اپنی ظاہری زندگی میں صرف 1 مرتبہ فرمایا ہے۔ حدیث پاک کے اندر یہ کہیں نہیں ہے، اس کی 3 شکلیں وہ بھی حدیث کی شرح میں ہے، جی مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے لکھی ہیں، اور میں 3 اس کی صورتیں ہیں۔ نمبر 1 اتحیات پڑھتے ہوئے اشہد اللہ پر اٹھانی ہے اور پھر چھوڑ دینی ہے۔ دوسری ہے اشہد اللہ پر یوں اٹھانی ہے اور چھوڑ دینی ہے۔ تیسری ہے اشہد اللہ یوں اٹھانی ہے اور چھوڑ دینی ہے، لیکن یوں کر کے بیٹھے رہنا یہ بھی غلط ہے، اور یوں ہلاتے رہنا اسے بھی غلط قرار دیا گیا۔ احناف کے نزدیک ہے یوں اٹھائیں، لا پر اٹھائیں، الا اللہ پر آ کر چھوڑ دینی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اس پر اکبر تفصیلی بات ویسے ہو سکتی ہے، لیکن جو کہ ٹائم اللہ اکبر۔ قبلہ نماز جب مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہم سلام پھیرتے ہیں، اس کا آسن طریقہ، مسنون طریقہ کیا ہے، اور کس طرف دیکھتے ہوئے جو سلام پھیرنا چاہیے؟ حدیث پاک میں جو اس کا طریقہ کار آیا ہے جو صحابہ کرام سے ثابت ہے، وہ تو یہ کہ جب عام طور پر میں غلط طریقہ بھی بتا دوں نا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ جی 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 عام طور پر جماعت میں بیٹھے ہوتے ہیں تو یوں کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر پیچھے ہوتے ہیں جی پھر السلام علیکم، یہ طریقہ غیر مسنون ہے۔ جی اسی طرح بالکل یوں کر دینا یوں نہیں، مسنون طریقہ کار ہے کہ سلام کہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے آپ پہلے اپنے دائیں کندھے کو دیکھیں، اور پھر اس کے بعد اپنے بائیں کندھے کو سلام کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جو حدیث پاک سے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ قبلہ مفتی صاحب ختم نبوت زندہ زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ۔ قبلہ اگر آپ یہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کی فضیلت، اس کے بارے میں مزید اگر کچھ آپ ہمارے ناظرین آخری بات ہے، جی مومن ہیں تو نماز پڑھو، سبحان کیونکہ سرکار دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں سکون سرکار کو پہنچتا ہے، بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ رخش فرماتا ہے کہ فرشتے تھے انہوں نے کہا تھا یا اللہ تو اس انسان کو بنا رہا ہے، اس انسان کو ایک قتل و غارت کرے گا، لڑائی جھگڑے کرے گا، یہ تو خون بہائے گا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رشک فرماتا ہے ہائے اور بولتا ہے، فرشتوں تم کہتے تھے یہ لڑے گا، یہ تو کوئی مجھے سجدہ کر رہا ہے، اللہ یہ تو مجھے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہے، اللہ یہ تو مجھے سبحان ربی العظیم کہہ رہا ہے، تو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ دیکھیں آج مسجدیں خالی ہیں، کھانے بھرے پڑے ہیں، مسجدیں خالی ہیں، عدالتیں بھری پڑی ہیں، مسجدیں خالی ہیں، ہسپتال بڑے پڑے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے آپ مسجدوں کو بھر دیں کھانے خالی ہو جائیں گے، مسجدوں کو بھر دیں عدالتیں خالی فری ہو جائیں گی، آپ مسجدوں کو بھر دیں یہ کچہریاں، یہ ہسپتال، یہ پنچایتیں، آپ دیکھیں ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ، اللہ کہیں جھکنے کی توفیق نہیں عطا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین آج کا جو ہمارا موضوع تھا نماز کی فضیلت، نماز کی اہمیت کے حوالہ سے، آج جو ہمارے استاد گرامی قدر آپ تشریف لائے، ہمارے مفتی صاحب، آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں، انتہائی آسان انداز میں اور انتہائی آسان لفظوں میں ہمیں سمجھایا۔ اللہ کریم جو حضرت نے فرمایا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کا سچا پکا نمازی بنائے۔ ناظرین آپ ہمارا یہ ٹرانسمیشن نور ہے رمضان دیکھ رہے ہیں، جو کہ سلطان اسٹوڈیو پروڈکشن کے زیر اہتمام سلطان ٹی وی آفیشیل کے اوپر روزانہ لائیو آتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ میزبان حافظ سید حسام علی انشاءاللہ کل ایک مرتبہ پھر ایک نئے جیت عالم دین کے ساتھ، نئے پینل کے ساتھ، ثنا خان قاری قرآن، انشاءاللہ ہم ایک مرتبہ پھر کل حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہم آخر میں میں اور ہماری پوری ٹیم، قبلہ مفتی صاحب آپ کی بے حد مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے وقت نوازا۔ قبلہ آخر میں جاتے جاتے آپ دعائے خیر فرمائیں ہمارے لیے، ہماری مکمل ٹیم کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہ سلطان اسٹوڈیو پروڈکشن اور اس کی پوری ٹیم کو تا قیام قیامت آباد و شاد خوشیاں عطا فرمائے۔ دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ و اشاعت اور ترویج کے لیے
اپنا وقت صرف کر رہے ہیں، اللہ انہیں ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین جناب افتخار سلطان صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا آمین۔ فرمائے۔ افتخار سلطان صاحب، اللہ جس محبت کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ تیرے دین کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ ایک ایک لمحے کے بدلے بھائی افتخار سلطان صاحب کو سلطانی عطا فرمائے۔ آمین صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا جب تھوڑا اس کا آیا فون